اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ملکوں میں بظاہر استحکام نظر آتا ہے لیکن سطح کے نیچے بہت زیادہ عدم استحکام جنم لے رہا ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر آپ شیخ حسینہ کے ریکارڈ کو دیکھیں تو گزشتہ 10 برسوں میں جی ڈی پی کی شرح نمو تقریباً 6.5% رہی، لیکن ابھی حال ہی میں معیشت سست پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت واقعی ڈرامائی طور پر کم ہوئی، کیونکہ انہیں ایک آمریت پسند کے طور پر دیکھا جانے لگا تھا۔ انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھا جانے لگا جو بنگلہ دیش کو ایک جماعت کی ریاست میں تبدیل کر رہی تھی۔ انہوں نے اپوزیشن اور سول سوسائٹی کے خلاف بہت سخت کریک ڈاؤن کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یوکرین پر روسی حملے اور کووڈ کی وجہ سے معیشت سست پڑی تو اس سب نے مل کر ان کے لیے ایک طوفان کھڑا کر دیا جس سے وہ باہر نہیں نکل پائیں۔ طلبہ تحریک اتنی بڑی کیسے بن گئی؟ معاشی ترقی کے باوجود آخر بنگلہ دیشی نوجوان اتنے مایوس کیوں ہیں؟ بنگلہ دیش کی معیشت کامیاب رہی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے نشاندہی کی کہ 10 سالوں میں ان کی مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو 6.5% تھی، اور انہوں نے تقریباً $47 ارب مالیت کی ملبوسات برآمد کرنے کی صنعت بنائی۔ لیکن اگر آپ معیشت کو اور قریب سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش میں نوجوانوں میں بے روزگاری اب بھی بہت زیادہ ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ بتاتی ہے کہ 7 میں سے 1 سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہیں، اور جو مسئلہ آپ بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں ہم اکثر ترقی پذیر دنیا میں دیکھتے ہیں، یعنی معیشت بظاہر ترقی کی شرح کے لحاظ سے کافی اچھا کرتی ہے لیکن ان میں سے اکثر معیشتیں ملازمتیں پیدا نہیں کر پاتی، اور جب آپ ملازمتیں پیدا نہیں کر پاتے تو آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مایوس نوجوان جو عزائم رکھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے مستقبل کے خواب دیکھے ہوتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے، پھر پھٹ پڑتے ہیں، اور یہ بہت تیزی سے سیاسی انتشار میں بدل سکتا ہے جیسا کہ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے۔ یہ بھی خدشہ ہے کہ فوج سیاست پر قبضہ جما لے گی۔ بنگلہ دیش کی فوج کا سیاست میں کیا کردار ہے؟ کیا بنگلہ دیش میں جمہوری اداروں کو خطرہ لاحق ہونے کا خدشہ یا تشویش پائی جاتی ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے اور در حقیقت کوئی بھی اس کا جواب نہیں جانتا۔ اب اس مقام پر بنگلہ دیشی فوج کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو وہ صرف ایک مستحکم قوت کا کردار ادا کرے، اس بات کو یقینی بنائے کہ امن و امان کی بحالی ہو، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ سڑکوں پر جو افراتفری ہم نے دیکھی ہے وہ جلد ختم ہو جائے، اور جلد ہی آزادانہ طور پر جمہوری حکمرانی کی بحالی کے لیے ایک ٹائم ٹیبل ترتیب دیا جائے اور منصفانہ انتخابات کرائے جائیں۔ لیکن متبادل یہ ہے کہ اگر فوج خود کو اقتدار میں شامل کرنے اور طویل مدت تک رہنے کا فیصلہ کرتی ہے، ماضی میں بنگلہ دیش میں فوجی آمریتوں کے ادوار رہے ہیں، خاص طور پر 1970 اور 1980 کی دہائی میں، لیکن حالیہ فوجی حکمرانی کے دور کو اگر دیکھیں جو کہ 2006 سے 2008 کے درمیان ہے، اس کیس میں فوج نے ایک مستحکم قوت کے طور پر کام کرنے کے لیے صرف ایک مختصر مدت کے لیے اقتدار سنبھالا، لیکن اب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فی الوقت ہمارے پاس ان کا جواب نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں صورتحال واضح ہو جانا چاہیے۔ پاکستان کی صورتحال کا بنگلہ دیش سے کیسے موازنہ کریں گے؟ دونوں ممالک میں ایک مقبول جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی، دونوں کے اپوزیشن لیڈرز قید میں ہیں، دونوں رہنماؤں کے لیے زمین پر حمایت موجود ہے۔ بنگلہ دیش کی صورتحال پاکستان سے کیسے مختلف ہے؟ میرے خیال میں پہلا بڑا فرق یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت موجودہ فوج یا کم از کم موجودہ فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر کم و بیش حکومت کے ساتھ ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں بھی لوگ یہی سمجھتے تھے، لیکن بنگلہ دیش کی فوج زیادہ غیر جانبدار نکلی اور جب نوبت آئی تو وہ شیخ حسینہ کو ہٹانے کے لیے تیار تھی۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں عمران خان کے ہم پلہ کوئی لیڈر موجود نہیں ہے۔ عمران خان جیل میں بند پاکستان کے اپوزیشن لیڈر جن کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ واضح طور پر بہت مقبول لیڈر ہیں، انہیں عوام میں زبردست حمایت حاصل ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء کو شاید کچھ حمایت حاصل تھی، لیکن وہ یقینی طور پر ایسی مقبول کرشماتی شخصیت نہیں ہے جس طرح عمران خان کو بڑے پیمانے پر حمایت حاصل ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور تیسرا یہ
کہ اگرچہ شیخ حسینہ آخر میں بہت غیر مقبول ہو گئیں اور انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا، لیکن عوامی لیگ ایک سنجیدہ سیاسی قوت تھی، شاید اکثریت نہیں پر ملک کا ایک اہم حصہ ان کے پیچھے تھا، اور میرے خیال میں اس وقت مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے۔ بنگلہ دیش کے بارے میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ کئی طرح سے یہ جنوبی ایشیا کی سب سے زیادہ امید افزا کہانیوں میں سے ایک ہے، اور بالعموم اس کی معاشی کارکردگی کافی اچھی تھی، کیونکہ بنگلہ دیش نے ملبوسات کی برآمدات کی ایک بڑی صنعت کو کامیابی سے ترقی دی، اور مجھے امید ہے کہ ملک میں امن بحال ہو جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو معاشی فوائد ہم نے پچھلے 10 سالوں میں دیکھے ہیں وہ برقرار رہیں گے اور اس سیاسی افراتفری میں بہہ نہیں جائیں گے۔ in this political turmoil.